وعلیکم سرکار بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے؟ A1 السلام زبردست، علیکم آپ کی آواز ورحمۃ کم آ اللہ رہی ہے۔ وبرکاتہ۔ اچھا میں آواز بڑھا رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے؟ الحمدللہ، A1 زبردست۔ جی بھائی جان سنائیں نویاں تازیاں۔ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ بہترین بہترین، بالکل ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ ایک تو سیکنڈ، میر عباس علی شاہ صاحب بنا لیں کسی کو بھی، کس کو بنا لیں؟ کسی کو تو بنائیں جسے الہام کے معنی انہوں نے پوچھنے ہیں۔ الہام کے معنی پوچھنے ہیں، میر بنا لیتے وہ ان والے بھائی میرے مرید ہے اسپیشل، اس الہام کا مطلب وہ بتائیں گے۔ چہر جو ساحل بھائی بھی ہے، ان سے گپ شپ تو لگائیں ساحل یار۔ بھائی سے پہلے بات کر لیں، ہاں۔ میں ایسے بھی کچھ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کوئی صاحب بات حکم نہیں، صاحب، آپ جاری رکھیں اپنی بات جی۔ میں نے دیکھا آپ کی براڈ لگی ہوئی ہے، اور کوئی براڈ ایسی نہیں تھی، میں نے کہا چلیں ادھر چلتے ہیں۔ چلے، یہ تو آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ وہ اب تو ویسے ہی ہم تھوڑا سا ہو گئے ہوئے تھے اس بات کے اوپر، ہمارے جو ہے نفس چوچو صاحب یہ بیعتیں لے رہے ہیں دنیا سے، انہوں نے بکرا ہاں جو میں ہے آپ کو بتا دوائی دوں ڈالی ہے۔ ساحل بھائی، میں نے دعویٰ کیا ہوا ایک دعویٰ ہے کہ واہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں چندہ بھی بٹور رہا ہوں، ای والے میرے پہلے خلیفہ بنے گے، اور میرے سارے الہام ان کو آتے ہیں، اور مطلب یہی بتاتے ہیں۔ تو آپ بھی راکم پیر صاحب ہیں کوئی؟ پیر جی حکم ہے جی، دیکھیں آپ ہم سے سوال نہیں کر سکتے، سب سے پہلی بات، کیونکہ آپ ہمارے منکر ہیں اور آپ سعید روح نہیں ہے، تو آپ ہمارے سلسلے میں نہیں آ سکتے۔ واہ، تو کوئی آپ نے خلیفہ تو چن لیا، کوئی مرید بھی بنا ابھی تک کہ نہیں؟ جی جی، یہ ایوب والے بھائی میرے خلیفہ ہیں، میرے کرتا درتا ساری تعمیرات ان سے لیتا میں ہوں۔ بیعت کے لیے فارم جمع کروایا ہوا ہے۔ ہاں، چلا یہ صدر سوچ بھی ہو رہی ہے گیا۔ پاکٹ میں، یہ پاکٹ میں نا ساحل بھائی، یہ پاکٹ میں بیعت فارم لے کے پھر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کافر ہے۔ مجھے کیوں؟ کیونکہ مجھے سچا نہیں کہتے۔ واہ، مسلمان کہتی ہے لیکن سچا نہیں کہتے، کہتی ہے نا۔ بالکل، یہ خلیفہ صاحب ہیں آپ کے، یہ مرید صاحب؟ یہ مرید ہے، مرید ہے، مرید ہے۔ انہوں کدی خلیفہ بڑھا لیتا ہے، کدی مرید بڑھا لیتا ہے، کدی ایک ہی تو بندہ ہے۔ دیکھیں ایک ہی بندہ ہے۔ ہاں، جب ایک ہی بندہ ہے تو پھر سام آپ بھائی نے پھر یہی ہوتا ہے، اور کیا ہے پھر۔ کیا رکھا ہے اپنے فرقے کا نام آپ نے؟ ایک منٹ رکے، میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جی خلیفہ صاحب، نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ جی سلسلہ الہیہ چوچیا، دیکھیے آپ الہیہ کار دیں، آپ سلسلہ چوچیا کا، سلسلہ چوچیا۔ آپ آنا چاہیں گے؟ آپ کو تبلیغ کروں؟ واہ جی واہ، جی جی بالکل پیش کریں جی، تبلیغ کریں، کیوں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کریں۔ تبلیغ کریں، سلسلہ چوچیا کی تبلیغ کریں۔ دیکھیں آپ بھٹک رہے تھے، پھر چاہا گیا کہ میں آپ کو آگ کے کنارے تک پہنچا دوں۔ آپ کو آپ کے قائد نہیں پتا، امت بکھری ہوئی تھی، تو میں نے کہا امت کو جوڑا جائے، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ساری ذمہ داری میں اپنے کمزور کندھوں پہ لوں گا، تو اس لیے کیا بات ہے، آپ کیا وہ بات ہے۔ اعتراض پیش کریں، آپ اعتراض پیش کریں میرے پھر تبلیغ ہو پائے گی۔ یار اگر آپ کو ویسے اعتراض ہی نہیں ہے، پھر تو آپ اسامہ بھائی ویسے اس کے ساتھ ساتھ نا ایک وہ بھی بات کر لیتے ہیں یار، سارے بھائی جو ہے جو کام کر رہے ہیں، نسائل بھائی آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، آپ نے وہ سنا ہے حوالہ جو ایک پچھلے دنوں ہم نے یہاں پہ پڑھ رہے تھے بار بار، وہ ہے کوئی اس کی آپ کو کوئی؟ سوری مجھے نہیں پتا کون سا بنا۔ یعنی مجھے آواز کم آ رہی ہے آپ یا کو پتا باقی میں ان کی ذرا کم ہے براڈس آواز؟ پہ، اچھا میں نا شاید آپ کو پتا ہے براڈس پہ، دوسری براڈس پہ کم ہی جاتا ہوں، تو مجھے نہیں پتا کون سے حوالے کیا بات جو بتائیں۔ قادیانیت میں بھی آج کل بڑا وہ حوالہ دو جو ہم نے خواب کا ایک پڑھا ہے، خواب اور اس کی تعبیر، مرزا بشیر الدین محمود والی۔ نہیں مجھے نہیں پتا۔ چلے یار، یہ کوشش کریں گے آپ تک پہنچائیں
اس کو ایک بار دیکھ کے تو یار یہ نا میں کہتا ہوں ایک وہ کہتے ہیں نا جوائنٹ ایک آواز اٹھے. یہ بڑی ہی کلیئر کٹ ان کا ایک شرک ہمارے سامنے آیا اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے اس پہ بالکل اٹھنی بھی چاہیے آواز. تو اگر آپ نئی نظر سے گزرا تو ضرور آپ کو نا میں بھجواؤں گا. تو یہ جی جی دیکھیے گا. ضرور. اچھا مجھے یاد آ گیا, میں جو ڈھونڈنے جب آپ اوپر آئے تھے تو میں یہ ڈھونڈ رہا تھا, جب میں نے کہا تھا میں ڈھونڈ رہا ہوں, آپ بات کر رہے تھے کہ میرا الہام ایو والے بھائی کو ہو گیا ہے. تو اس پہ میں عرض کرنا چاہوں گا, جی جی پرلے درجے کی زانیہ اور بدکار عورتیں, بازاری عورتیں, طوائف وغیرہ, کافر فاسق چوڑے چماڑوں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہے. کیا بات ہے. تو بس اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس کو ایسی خوابیں ہیں وہ اس کی عملی حالت بھی بڑی اعلیٰ ہے. خوابیں تو پھر آ ہی جاتی ہیں سب کو, خوابیں تو پھر ابو جہل کو بھی خوابیں آتی تھی اور اکثر سچی نکلتی تھی. ماشاء اللہ. یہ والا بطور مانگنے پہ دیا جائے گا. کنجریوں اور چوڑی کی خوابیں سچی نکلی. خواب تو چوڑوں چماڑوں اور کنجروں کو بھی آتے اور سچے بھی ہوتے ہیں. ایسی چیز پر فخر کرنا لعنت ہے. تو آپ کی فخر کرتے رہے یار ساری عمر. چلے چھوڑے. توبہ 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 استغفر اللہ. فرعون کو بھی اس وقت کا جو بادشاہ تھا خواب آئی, سچی نکلی. تو کیا حضرت, نہیں یہ چھوڑ دیتا ہوں, چھوڑ یار. بلکہ اس کو چھوڑے تو اگر تو بھائی موجود ہیں تو میں بلکہ وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بلکہ تو اگر موجود ہے تو حوالہ پڑھے نا, کیا کہتے ہیں پڑھے. میں چاہتا ہوں ساحل بھائی بھی آئے ہیں. میں چاہتا ہوں ساحل بھائی بھی آئے ہیں, سدھو بھائی بھی ہے. اسلام دعا کر لیں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے بھائی. السلام علیکم سب بھائیوں کو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں نے کہا ساحل بھائی بھی آئے, ساحل بھائی بھی آئے جو آج آپ نے میری نظر میں پیغام دیا ہے. آئی تھنک ہمیں اگر وہ آئے ہے اور اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. بالکل. اور میرے خیال میں وہ ایک بار بات کر کے اچھے سے ختم ہو. ہاں کیونکہ ایک ظاہری بات ہے کہ ان کا بڑا پن ہے جو بھی ہے. آفٹر ایوری تھنگ جو چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے, ایدر وے نہیں, ایک اچھا موقع ہے. بالکل بالکل وہ اچھی بات ہے. اور میں بھی بلکہ اگلے دن گیا تھا, اپنے نائٹ رائڈر بھائی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. میں بلکہ ان کو وہ کیا کہتے ہیں, کہنا نہیں وہ چاہیے لیکن وہ جس طرح ہوتا ہے وہ جسچر ہی ہوتا ہے کہ میں پھول بھی مارے اور سب کے لیے دعا کر کے میں بھی آیا تھا بھائیوں کے لیے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو ایسے جو ہے وہ ہمت دیے رکھے. تو ان کی پریزنس ہے تو میں کہتا ہوں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا اس کو پڑھتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا بھائیو معذرت, مجھے اجازت دیجیے گا, میں صرف ایک منٹ کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. جی 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 جی. جب بھی آپ کو موقع ملے میں ویسے میوٹ پہ. او اچھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ سارے بھائی جو ہے نا, جی میں بول سکتا ہوں کہ ابھی آپ نے حوالہ پڑھنا. کر لے. میں کہا آپ کر لیں بات, پھر میں والا پڑھتا. اچھا میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ ماشاءاللہ سیکر بھائی آپ ہو گئے, جتنے بھی آپ کی جو ٹیم ہے اور جتنے بھی جو بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور استقامت دے. بھائی جان ہماری سب کی آپ لوگوں کے ساتھ دعائیں, آپ لوگوں سے بڑا کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اسی طرح, میں آپ کی براڈ کافی دیر سے نیچے بیٹھا سن بھی رہا تھا اور اکثر سن رہا ہوتا ہوں, اور بڑا اچھا ایک میسج آپ لوگ دیتے ہیں اور بڑا اچھا کام بلکہ آپ کی میری غلط فہمی بھی پیدا ہو گئی تھی اور میں خیال میں غلط فہمی کی بیس پہ بات کرتا رہا ہوں, اس کے لیے معذرت ہے. لیکن نہیں کوئی مسئلہ نہیں سیکر بھائی, وہ اصل میں نہیں, وہ میں نے تو 2-3 جگہ پہ اس کو کلیئر کیا تھا. میری سیکر بھائی کافی جگہ پہ نا بڑی فیک آئی ڈیز بنی ہیں. ہاں پھر وہ یہی چکر بالکل میری ڈی پیز لگا, ہاں جی وہ ڈی پیز لگا کے اس میں ایک عرفان جٹ تھا اور ایک دو وہ احمد جٹ یا پتہ نہیں کون نا. تو وہ اکثر, اور میں کئی دفعہ کئی براڈس پہ جا کے میں نے یہ کہا کہ بھائی اگر میں آپ کے پینل پہ آ کے بات نہیں کر رہا یا بول نہیں رہا نا تو میری ڈی پی یا آئی ڈی لگا کے کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو وہ جو نہیں ہے. اور باقی میں بھائی جان آپ لوگ جتنے بھی جو بھائی کام کر رہے ہیں میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بڑا کچھ سارا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. جزاک اللہ. بس ایسے ہی سارے بھائی ہاں مل جل کر کر رہے ہیں. جی سارے بھائی جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح جو ہے نا وہ اس مشن میں رکھے. اور میں نے خود سیکر بھائی آپ کی لائف سن کے بہت سے ایسے ریبرٹلز جو ہے نا
آپ سے یہ ڈنڈا پیر بھائی ہیں، یہ نفس چوچو بھائی ہیں، عمران بھائی، جتنے بھی بھائی ہیں آپ لوگوں کے، بہت سارے ریبرٹلز آپ لوگوں سے سیکھے ہیں جی. جزاک اللہ. بس میں نے جزاک اللہ بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. لے جی ساحل بھائی آپ بھی موجود ہیں؟ جی جی بالکل بالکل. ساحل بھائی یہ ایک حوالہ ہے، یہ میں اس کو خیر ابھی مارکنگ کی ہوئی ہے، چلے وہ بھی آ جاتا ہے. اس کا نا یہ جی 1947 کا الفضل ہے، اور آپ کو پتہ ہے 1947 کے الفضل غائب کیے ہوئے. تو ہم نے پہلے تحریر لگا کے ان لوگوں کو تحریر پڑھائی، اور تحریر دکھا کے خالی جو ہے کچھ حوالہ شوالہ دیا، نہ کچھ پوچھا. یہ پٹھتے رہے بیچارے کہ ہمیں حوالہ بتاؤ، ہمیں حوالہ بتاؤ، پھر ہم حوالہ بتاؤ. کچھ قادیانی تو آ کر خاموش ہو جاتے تھے اس کفر کو دیکھ کر. لیکن یہ ہے جی مرزا بشیر الدین محمود کا ایک خواب، اور خواب کے اندر وہ ایک منظر بیان کر رہا ہے کہ جناب میں خواب دیکھ رہا، اور اس کے اندر میں ایک ایسی جگہ سے گزرا، وہاں بچھو تھے. بیسیکلی وہ خواب کے اندر بیان دوزخ اور جنت کا ایک کانسیپٹ بیان کر رہا ہے. اصل چیز جو آتی ہے نا یہاں پر، وہ اصل چیز آتی ہے یہاں سے، جو معاملہ سارے کا سارا چلتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب کہ بڑے بڑے ہال تھے جہاں سے میں رستہ آئے ہیں، میں ان کے اندر سے ان سامانوں پر پاؤں رکھ کر گزر جاتا ہوں. آخر ایک ایسی جگہ میں پہنچا ہوں جہاں ایک میدان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک باغ ہے جس میں میرا مکان ہے. میرے پیچھے پیچھے وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئی ہے. وہ ایک عورت تھی جی، وہ پیچھے قرآن پڑھتی آ رہی ہے، اور پہلے اس نے اس کو کہا کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. میں سمجھتا ہوں کہ جنت میں میرے ساتھ رہنے کے لیے آئی ہے. وہ بہت ہی خوبصورت عورت ہے، وہ بہت ہی خوبصورت عورت ہے. میں اس کی ٹھوڑی پکڑ کر کہتا ہوں، ٹھوڑی پنجابی والی ساڈی، میں اس کی ٹھوڑی پکڑ، اوے میں ڈسپلے نہیں کیا ہوا، بہت اعلیٰ بھائی، شاباش ہے. میں فوٹو لگا کے میں نے اسی لایا ہوا ہے. میں سوری ذاتی ہے اصل چیز اب آئی ہے، ذرا پکڑ شاباش، لیا آپ نے. مجھے تھا وہ ڈسپلے. شاباش ہے بھائی. لو جی ڈسپلے بھی آ گیا. یہ لے جی، یہ جی سامنے آ گیا حوالہ. تو وہ کہتا ہے جناب میں اس کی ٹھوڑی پکڑ کر کہتا ہوں کیا تم بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگی؟ اس نے کہا ہاں جی میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں گی. میں نے اس سے کہا کہ تمہیں میری بیویوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. وہ کچھ حیرت ظاہر کرتی ہے کہ بیویوں کے ساتھ، مگر اس نے انکار نہیں کیا. اس وقت یکدم میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ خوبصورت عورت اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. اللہ العظیم. ٹھیک ہے جی، معاذ اللہ، ابھی استغفر اللہ. بھائی ابھی سن کے جائے گا بھی ہوتا کیا ہے آگے. ابھی بھائی جان آنکھ کھل گئی ہے، لیکن اب تعبیر آنکھ کھلنے کے بعد جو تعبیر ہونے لگی ہے ذرا وہ سنیے گا. وہ آگے جناب کہتے ہیں کہ جی حضور نے تعبیر فرمایا، بشیر الدین محمود صاحب خود ہی تعبیر فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جہاں تک میں نے اس خواب پر غور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خواب میں روحانی علم سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ مسیح موعود کو فرماتا ہے یا شمس یا قمر، اے سورج اے چاند. سورج کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چاند کو روشنی دیتا ہے، اور چاند کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سورج سے روشنی لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے ساحل بھائی ذرا یہ بتائیں کہ اللہ جو روحانی علم سکھا رہا ہے اور چاند سورج سے روشنی دے رہا ہے، سورج چاند کو روشنی دے رہا ہے، تو آپ کے مطابق اس میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس میں بیان کیا گیا ہو دونوں میں سے ایک، تو اللہ تعالیٰ چاند ہوگا یا سورج؟ ویسے لیسا کمثلہ شیء، بالکل، اگر وہ اللہ معاف کرے اس کے علاوہ جو اگر عبارت کی وجہ سے ہم کہیں تو وہ ظاہر ہے پھر سورج ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی، گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو سورج کہا اور خود چاند بنا. ٹھیک ہو گیا جی. ان کا کفر جو ہے وہ اخیری لیول کا ہے. آگے پھر وہ یہاں نہیں رکے، وہ کہتے ہیں اسی طرح عورت مرد سے نطفہ لیتی ہے اور مرد نطفہ دیتا ہے.
नकल कुफर कुफर नबाशित। औरत मर्द से नुतफा लेती है, मर्द नुतफा देता है। सूरज का ये कायम ताबीर हो मुकाम रही है जी, ये ख्वाब की ताबीर हो रही ये ताबीर हो रही है जी। है। सूरज का कायम मुकाम मर्द है और चांद का कायम मुकाम औरत है। ये लो जी। तो अल्लाह ताला को माज अल्लाह माज अल्लाह माज अल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशित हमारे मुंह में खाक, अल्लाह ताला को बना दिया गया औरत और मिर्जा साहब को बना दिया गया मर्द। और वो जो मिसाल दी गई नुतफे की, वो आप आगे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या मिसाल है। तो यही हम इसे सवाल पूछते, कोई शहर रह गई है कि जड़ी इन्होंने कुफर से कोई पीछे रह गया हो, यार की तौहीद भी कोई रह गई हो पीछे, कोई 1%। बिल्कुल जी। जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी मुसद्दक अंबिया के बारे में बात करते हुए जिस तरह बेबाकी से लिखता था, बिल्कुल ये उसी का बेटा है। और वही यही अपने बाप का कलम ही है इसका भी। उसने भी अल्लाह ताला की शान में जो जो तौहीन अमेज़ कलिमात बोले हैं, उसका बेटा उससे भी बढ़ के बोल रहा है। अब इस जैसे अल्फाज, चले एक उसने ख्वाब देखा और ऐसे ख्वाब को पहले बयान करना और फिर जागती आंखों जो ताबीर कर रहा है वो देखें, उस पर तो कोई तावील नहीं पेश की जा सकती। चलो जी ख्वाब ये कहेंगे कि ख्वाब था जी, चलो वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन जो ताबीर बयान की जा रही है वो तो नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये तो अगर कोई ऐसा शख्स मुसलमान हो भी तो उसके बाद उसकी क्या हालत हो सकती है, पहले से काफिर। बेहतर नहीं था उठ के उल्टी साइड पे 3 दफा थूक देता तो जान छुड़वाता। बिल्कुल 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 ऐसे। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखें, किसी अहमदी से पूछे ना इसके बारे में ये आप क्या कहते हैं, वो कहता है इसमें आप ये बताएं आपको एतराज किस बात का है। उन बेचारों को एतराज ही नहीं नजर आता। अंदाजा कर, यही बात हो ना आसिफ नदीम भाई, अगर उन्होंने कुरान पे इतराज करना हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे इतराज करना हो, तो इनकी ऐसी ज़बानें चलती हैं खुदा की पनाह। जब मिर्ज़ा की इबारत सामने आए या उनके किसी बेटे की सामने आए तो उस वक़्त ज़बानें बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। फिर कहते हैं कि हाँ इस पे इतराज़ किस चीज़ का है, और यही आप किसी और की साहिल भाई, मिर्जा साहब और उसके बेटे को छोड़ें, ये तो अपने 2 आने के मुरब्बी सैफी आजम की बात पे नहीं है कह सकते। वो तो कहते हैं इस पे आपको एतराज किस बात का है, अंदाजा करें ना। बिल्कुल। और देखें वो तो ना इसने ये क्या इनका आजकल जो मुरब्बी आ रहा है अंसर रज़ा ने मुसद्दिक रसूल के बारे में आपको पता ही है वो क्या कह रहा है। तो एक मरज़ई से हमने पूछा, भाई अंसर रज़ा ने जो बात की है आप इसकी बात से इत्तिफाक करते हो या मिर्ज़ा साहब ने इसमें मुसद्दिक रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद लिया, आप क्या कहते हो, अंसर रज़ा की बात ठीक है? उसने कहा बिल्कुल अंसर रज़ा की ठीक है। यार ये तो मिर्ज़ा को भी कुछ नहीं समझते जब इनके सामने मुरब्बी आ जाए, क्या चीज़ है ये। बड़े आप लोग जी सारे हंस रहे हैं जी, मैं आप लोगों को हंसता हुआ देख रहा हूँ, आप लोग कह के भी लगा रहे हैं, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। मैं चाहता हूँ मैं आपका तरा काट दूं सबका, ठीक है जी। तो उसामा भाई आप भी मौजूद हैं, डंडा पीर भाई, आसिफ भाई, साहिल भाई, सारे मौजूद हैं जी। जी जी ले जी सुने फिर सुने भी फिर एक और कशफी मंजर और अल्लाह ताला की रोयत है जी। कुछ अरसा की बात है कि बशीरुद्दीन महमूद के इरशाद के मातहत प्राइवेट सेक्रेटरी साहब की तरफ से मुझे ये पैगाम मिला कि जनाब सेठ अब्दुल्ला दीन साहब जो सिकंदराबाद के एक नहायत मुखलिस अहमदी और अखज खुद्दाम सिलसिला है, माली मुश्किलात में मुब्तला है, इनके लिए खास तौर पर दुआ की जाए। खाकसार ने जो भी बशीर महमूद के मातहत बिल इंतजाम इनके लिए दुआ का सिलसिला जारी किया। ये सुनिएगा जी। साहिल भाई जरा आप भी तो पढ़े ना, ये हमसे ही ये क्या बात हुई यार, असी जो डेंजर असी पढ़िए, पढ़ो जरा। मैं एक्चुअली घर जा आप ना जरा पढ़े, मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह फिर आप। अच्छा ठीक हो गया चले। मैं कह शायद आप, क्योंकि मैं बाकियों को भी तरह निकलवाता हूँ कि वो भी पढ़ा करें साथ साथ। एक दिन इसी सिलसिला में दुआ कर रहा था कि मुझ पर कशफी हालत तायरी हुई।
میں نے دیکھا کہ میں آسمانوں کی بلندیوں پر پرواز کر کے عرش مجید کے قریب پہنچ گیا ہوں. عرش مجید کی بلندیوں پہ پہنچ گیا ہوں. وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت اور منقش برآمدہ ہے جس میں اللہ تعالی کی قدوس ہستی بشیر الدین محمود کی شبیہ مبارک میں تمثل میں جلوہ نما ہے. راہ نکلیا جے کہ نہیں نکلیا کسی دا؟ اس سے کیسے پتا چلا کہ جی جی آج صاحب آپ بولے ماتر بولے. بالکل آپ بات کریں. دیکھیں یار یہ حد تک گزر جاتے ہیں, شرم نہیں آتی. خدا نو بشیر الدین محمود سے ویکھ لیا جی. ابھی تو رکو, ابھی تو آگے بھائی سام بھائی ابھی رکیں. اب خدا کی عمر دیکھیں جی, وہ بتانے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی, عمر 35 سے 40 سال تک معلوم ہوتی ہے. ریشے مبارک سیاہ, چہرہ نہایت خوبصورت, یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے, اور نورانی قد و قامت حضور کے موجودہ قد سے بالا تر نظر آتا ہے. سر پر برف سے زیادہ سفید پگڑی نظر آتی ہے. اب آگے پڑھیں جی. کتوں آگے اچھا جی. باوجود اس کے کہ شبی بشیر الدین محمود کی ہے, لیکن میرے ذہن میں یہی خیال راسخ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدوس ہستی سامنے نظر آ رہی ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے تصور سے با حساس عظمت شان و الوہیت اللہ تعالیٰ کے حضور سربا سجود ہو جاتا ہوں. بشیر الدین محمود کو سجدہ مار دیا جی خواب میں. ٹھیک ہے, خواب میں بشیر الدین محمود کو سجدہ مار دیا. ہاں جی. کمال ہے, واہ 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 واہ. جب کچھ یہ دیر توحید بعد, ہے جی جماعت احمدیہ کی. بالکل, جب کچھ دیر کے بعد میں سجدہ سے سر اٹھانے لگا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص میرے بائیں پہلو میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سربا سجود ہے. جب میں نے سر اٹھایا تو اس شخص نے میرے بھی ساتھ سر اٹھایا. مجھے معلوم ہوا کہ یہ دوسرا شخص جناب سیٹھ عبداللہ دین صاحب تھے. اس کے بعد نظارہ بدلا اور میں نے دیکھا کہ ہم دونوں عرش مجید سے سیڑھیوں کے ذریعے زمین کی طرف نیچے اترا ہے. ان حالات میں سیٹھ عبداللہ بار بار یہ الفاظ اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے تھے, قادر ہے وہ بارگاہ جو ٹوٹا کام بناوے. ٹھیک ہے جی. ہیلو جی. بشیر الدین محمود نو خواب چ سجدہ مار کے تے خواب بیان کر کے کیا خوبصورت ان کے کانسیپٹس ہیں. اے سامنے جی تاڑے دیکھیے کوئی اعتراض نہیں, کوئی اعتراض نہیں. احادیث پہ قرآن پہ اعتراض ہے. پوچھیں آ کے کسی بھی ادھر نہ کسی بہن کو اٹھا لیں نیچے. کیا ہوا؟ یہ عثمان میسیج ہے کہ آپ نا بہن کو بہن آنا چاہ رہی ہیں. سیکر بھائی کو بولے. بہن کو پرائیویٹ اکاؤنٹنٹ کا کن بہن کو لیں؟ میں مجھے نہیں پتا. ٹھہرے میری ادھر نہ آئی ہو کیونکہ میری اسکرین نہیں نہ شو ہوتی. ہاں کوئی ریکویسٹ آئی ہوئی. ٹھہرے. اچھا کر ٹھیک ہو گیا جی. تے اے لو اے چیک کرو, اور اس کے بعد آگے بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں بڑے مزیدار چیزیں. آپ تو سام بھائی کل غائب تھے. السلام علیکم جی بہن, السلام علیکم. آئی تھنک انہوں نے بھی بولنا نہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ لے کے چلے آ گئے. یہ تو پہلے پڑھا میں نے شاید. نہیں یہ نہیں پڑھا. لے جی اسام بھائی آپ کیوں نہیں پڑھتے یار؟ میری اردو چلے میں پڑھتا ہوں. چلے میں پڑھ دیتا ہوں. یہ والا ویسے بھی میں سکپ کرواتا ہوں آپ سے. یہ تھوڑا سا پارٹ جو ہے غالباً 1955 کی بات ہے کہ خاکسار ترقی اسلام و سلسلہ حقہ احمدیہ بلندی درجات و حفاظت. اچھا جی. مرزا غلام احمد اور آپ کی آل اولاد کے لیے میں دعا میں مصروف تھا کہ اچانک مجھ پہ کشفی حالت طاری ہو گئی, اور میں نے دیکھا کہ میں رتن باغ لاہور کے پاس موجود ہوں. جب میں اس دروازے کے اندر داخل ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدوس ہستی بھی عظیم الشان انسانی تمثل میں بہت شاندار منظر کے ساتھ
رتن باغ میں داخل ہوئی ہے. ہیلو جی. سب سے پہلے نوابزادہ میاں عباس احمد خان جو قریب ہی نظر آئے تھے، ان کے سر پر اللہ تعالیٰ نے شفقت اور پیار سے ہاتھ پھیرا. پھر ان کے پاس ہی ان کی والدہ ماجدہ حضرت جو بھی تھیں جی، ان کے سر پر حضرت رب العالمین نے پیار سے ہاتھ پھیرا. اس کے بعد دروازہ کی جنوبی طرف سیدھی مرزا بشیر احمد صاحب تھے. ان کے قریب ہی ایک چارپائی پر ان کی بیگم صاحبہ حضرت سیدہ ام مظفر احمد کپڑا اوڑھے لیٹی ہوئی نظر آئیں. اللہ تعالیٰ نے جناب محترم صاحبزادہ کے سر پر ہاتھ پھیر رکھا. بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی قدوس ہستی نے بشیر الدین محمود کی جانب ایک طویل و عریض خوشنما کمرے میں کرسی پر بیٹھے ہیں. بشیر الدین محمود صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں جی، طویل و عریض کمرے میں، کہ قریب کھڑے ہو کر محبت بھرے لہجے میں آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ تو ہمارے ہی ہیں اور ہم آپ کے ہیں. بشیر الدین محمود کرسی پہ بیٹھا ہے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ساتھ کھڑا ہو گیا جا کر اور پاس کھڑے ہو کر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے. چیک کر لو. اے سانو دسن گے کہ توحید کی ہوندی ہے، اے سانو دسن گے کہ تم لوگ اللہ کی ذات کو کیسے بیان کرتے ہو قرآن پاک سے. تم نے اللہ کو یہ کر دیا، اللہ کو وہ کر دیا. اندازہ کرو کس قدر گند ہے، اور اس کو کیسے چھاپتے ہیں، پھر کس طریقے سے چھاپا جاتا ہے پھر. اچھا سیکر بھائی، آپ کو یاد ہے کہ ایک اس طرح کی یہ تحریریں جب کسی لائیو پہ پڑھی جا رہی تھی تو کسی احمدی نے استغفر اللہ کہہ دیا تو کیا کہا گیا آگے سے؟ ہاں تو وہ جو ریفرنس تھا نا، جس میں تھا کہ وہ عورت خوبصورت معاذ اللہ تعالیٰ تھی، تو ان کے منہ سے نکل کے استغفر اللہ یا معاذ اللہ یا استغفر اللہ، تو احمدی دوسرا کہتا استغفر اللہ کا تھا. استغفر اللہ کیوں پڑے ہیں؟ وہ کہتا مطلب دھوکہ کی سمجھیں گے کہ اس تحریر سے کوئی یہو جی شے لکھی ہوئی. تو انہیں وہ بےچارے، آپ دیکھو نا، کمزور ایمان والے کا کام ہی نہیں ہے ادھر. وہ کہہ دیا استغفر اللہ کیوں کیا ہے، تو اس کو چاہیے تھا ماشاءاللہ کہتی. بالکل بات تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ہونا چاہیے تھا. اللہ اکبر. اچھا جی، یہ جو بشیر الدین ہے، ہاں جی، اس کا نا یہ اپنے خطبات محمود ہیں، اور میرا خیال ہے اس کا پیج 494 ہے، اور 1934 کے اس کے خطبات ہیں. اس میں وہ کہتا ہے کہ مسیح موعود، حضرت مسیح موعود کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرتا ہے. پہلی دفعہ کی ناکامی دوسری دفعہ کی کامیابی سے بدل دیتا ہے. میں یہ بات اور آگے پھر اس نے مثالیں دی ہیں، لیکن اس کو میں تھوڑی جو آگے مثالیں ہیں وہ بعد میں بات کرتا ہوں. یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ کدھر ہے، اس کی نس کدھر ہے؟ بالکل کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرتا ہے، یہ کہاں سے بات ہے؟ یہ ہم نے ان سے کئی ہفتے اس بات پہ پوچھتے رہے ہیں کہ یار اس پہ کوئی قرآن حدیث کوئی نص دے دو کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرتا ہے. یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. پیر بشیر الدین صاحب کہتا ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرتا ہے، اور پہلی دفعہ کی ناکامی دوسری دفعہ کی کامیابی سے بدل دیتا ہے. مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سیکر صاحب ہیں، تو آپ ایک دفعہ آئے ہیں، اب ایک دفعہ اور سیکر صاحب نے آنا ہے، وہ یہ اظہار ہے. مطلب اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے تو لو جی اللہ تعالیٰ پہ ڈال دی. ہاں مطلب ہر کام تو ہر کام 2 دفعہ ہوتا ہے، پہلی دفعہ ناکامی دوسری دفعہ کی کامیابی سے بدل دیتا ہے. تو یعنی آپ اچھا دیکھیں نا، سوری ساحل بھائی، ایک چھوٹی سی بات، آپ اس میں اس کی گریوٹی دیکھیں، اس کی گہرائی دیکھیں کہ نعوذ باللہ یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ناکام ہو جاتا ہے پہلی دفعہ. استغفر اللہ. جی آپ کنٹینیو کریں. جی بالکل، اللہ تعالیٰ ناکام نعوذ باللہ. اور یہ بھی کہ آصف بھائی، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرتا ہے؟ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ اس عقیدے کا قرآن حدیث میں کانسیپٹ کدھر ہے؟ جب کوئی ہم عقیدہ لیں گے وہ تو قرآن حدیث سے لیں گے. یہ قرآن حدیث سے عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرتا ہے؟ ہر چیز 2 دفعہ ہوگی. بات وہی آ گئی نا کہ ایک تو یہ اللہ پہ افطرا،
शरीयत पे झूठ बांधा गया, मतलब इसका कोई ताल्लुक ही नहीं उससे। और इसको जो ये अब जस्टिफाई करने की जो चीजें कोशिश कर रहे हैं ना, क्या वो देखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिर्जा साहब ये लिख दें, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, कि जी उनके दो फर्ज मनसबी थे, एक और दूसरा फर्ज मनसबी जो इशात व हदायत दीन था, वो माज़अल्लाह कि वो उनके हाथों बाद में वसाइल के वो पूरा नहीं हो सका जो होना चाहिए था। ये इसकी दलील कहां से मिलेगी? ये कुरान और हदीस से जी किधर है? बिल्कुल, ये असल में वही बात करना चाहता है, लेकिन अच्छा यहाँ पे आके वो मिसालें क्या देता है, कहता है कि पहला आदम उसने नाउज़ुबिल्लाह जन्नत से निकलवाया बनी आदम को, और दूसरा आदम यानी मिर्ज़ा खुद वो दोबारा जन्नत में लेके जाएगा। फिर वो कहता है कि जो पहले जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है वो मसीह, वो नाकाम हुए, तो जो दूसरा मसीह है वो उसको सूली पर चढ़ा दिया गया, नाउज़ुबिल्लाह। तो जो दूसरा है वो जो वो अपने आप को कहता है। फिर कहता है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो नाकाम हुए, तो दूसरा जो मिर्ज़ा है वो काम। अब यहाँ असल में वो बात वो भी कहना चाहता है जो आप के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, लेकिन उसे पता है कि अगर मैंने यहाँ पे आगे ये बात लिखी तो लोग चीखें मारेंगे, उनके अपने लोग भी। तो यहाँ पे उसने वो बात नहीं लिखी जो कहीं और जगहों पे वो लिख देता है कि वो पहली दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इशात दीन ना हो सकी बावजह अदम। ये तो अदम वसाइल का उसने लफ्ज़ दरमियान में डाल दिया ना। असल तो वो उसका अकीदा है कि अल्लाह ताला दो दफ़ा करता है, पहली दफ़ा नाकामी, दूसरी दफ़ा की कामयाबी से बदल देता है। तो यहाँ पे वो 3 नाकामियों की बात कर रहा है, नाउज़ुबिल्लाह। और चौथी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो कई जगहों पे उसने मिर्ज़ा ने लिखा हुआ है, इशात नाकिस तो करार दी ये है, नाकिस का वर्ड यूज बिल्कुल किया बिल्कुल। गया है, ताज़ा तो करो ना। इनके लिए पहली दफ़ा नाकामी और दूसरी दफ़ा की कामयाबी। पहले तो ये अकीदा जो इन्होंने बनाया हुआ है कि अल्लाह ताला हर बात का इजहार 2 दफ़ा करता है। सीकर भाई कोई मर्ज़ई आए ना, आके बताए कि अकीदा ये इन्होंने कहाँ से लिया, क्या ये कुरान और हदीस में ये अकीदा मौजूद है? कुरान हदीस में कोई इसकी नस मौजूद है? फिर अल्लाह हर काम का इजहार 2 दफ़ा करेगा, वो 3 दफ़ा भी नहीं करेगा, वो 1 दफ़ा भी नहीं करेगा, वो 2 दफ़ा करेगा। जब 2 दफ़ा डेफिनेट कहा तो बताया इसका गया है कि मतलब भाई है 2 2 का लफ्ज भी मौजूद होना है, बल्कि बिल्कुल। तो ये 2 दफ़ा अल्लाह ताला को ये बाउंड कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? जो हमसे सवाल पूछते हैं उसका जवाब तो दें कि ये इन्होंने, पहली बात है ये अकीदा कहाँ से लिया, कुरान हदीस में कहाँ से मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब ने ये अकीदा बयान किया। अब दूसरी बात ये है, साहिल भाई इसका रेफरेंस एक दफा दोबारा बता दें, इसके कहाँ पर है रेफरेंस इसका? खुतबाते महमूद नहीं का। नहीं, एक मिनट ठहरें, साहिल जो है साहिल भाई को अभी रहने दें। साहिल भाई ये जो आपने बात की है इसके खिलाफ तो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद खुद खड़ा है, वो कहते हैं मिर्जा साहब भी काम पूरा नहीं करके गए। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, वो मिर्जा भी सानी है ना, देखें वो मिर्जा सानी ने भी, इनके पास तो हर चीज 2 दफा है। वो तो अच्छा, तो वो मिर्जा साहब ने कहा आगे चली गई। बिल्कुल अच्छा, वो तो देखें वो मिर्जा साहब ने कहा नहीं उसमें कि मेरे बाद वो कुदरत सानिया का इस तरह का उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया है ना, तो वो देखें वो अपने बाद भी वो देते हैं कि उन्होंने जाना है तो एक और सानी ने भी आना है। उनके लिए हर चीज 2 दफा होनी है भी, हर बात का इजहार 2 दफा, पहली दफा की नाकामी, दूसरी दफा की कामयाबी। क्या अजीब सही बात है। जब आप, मैं कहता हूँ जब कुरान से हटेंगे ना तो फिर बस हट जाएंगे, फिर दर बदर। और हमें अपने अकायद बयान करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पढ़ते हैं, सही अहादीस पढ़ते हैं, उनका तर्जमा करते हैं, हमारे अकायद वाज़े होते जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपने अकायद बताएं ना आके कि अल्लाह ताला हर बात का इजहार 2 दफ़ा करता है। खुतबाते महमूद पेज उसका है 994 है, और ये साल है 1934, मैं देख लूँ। साहिल भाई एक और बात, अभी जो ताबीर बयान की गई है इसके अंदर मुर्शिद भाई 1 मिनट दीजिएगा, आप लोग जरा कंटिन्यू करें, मुझे 5 मिनट चाहिए, आप कंटिन्यू करें, मुझे 5 मिनट चाहिए। जी पेज 499 है खुतबाते महमूद 1934 और पेज 49। साहिल भाई ये जो अभी आपको ताबीर बयान की गई है
सूरज जो है वो चांद से रोशनी लेता है, ठीक है, इसमें सूरज कौन है? मिर्जा साहब, माज़ल्ला, नकले कुफर नबाशिर। इसी तरह बयान किया गया ताबीर के अंदर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह ताला कुरान में रोशनी दे रहे हैं अभी चांद को, इसी तरह ये माज़ल्ला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ताबीर के हिसाब से इनका जिंदा खुदा मर गया है। 1900 कब मरे, कब फोत हुए हैं जी? 1906 को, 1908 को। अभी ये सूरज जो है ये तो 1908 को गुरूब हो गया है, अब इनका खुदा को। बिल्कुल। हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। वो कहते हैं ना खलीफा खुदा बनाता है, ये खलीफा को खुदा बनाते हैं। बेसिकली बात ये है मुर्शद भाई। इसको तो और भी थोड़ा सा आगे लेके इनके कुफर को और आगे कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक यहीं पे रह जाएं। हम चाहते हैं कि ये जरा डिकोड कर लें, फिर हम इन्हें बताएंगे कि डिकोडिंग होती क्या है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये इनके पास तो खलीफा ही है खुदा। हर आने वाला खलीफा इनका खुदा है, हर आने वाला खलीफा। वो किसी को मेरे ख्याल में अभी अगर कोई भी इसकी नई जनरेशन है पूछ लें किससे मिर्जा साहब के बारे में, हाँ जी आपको इल्म है, वो कहते नहीं। हाँ जी अब कौन है जी? वो खलीफातुल जो है ना वो ही है, जो भी है वो उसी का नाम उसके ज़हन के अंदर है, उसी के साथ चलना है उसने, बस उसने कह दी है जी। सारी दुनिया मर गई भाई, शातमियत कर रहे हैं, गाली बाज हैं, हर चीज़। हाँ भाई वो जो है ना वो जुमे को खुतबा आ गया तो उनने मना कर दिया तो गाली नहीं देनी है, उसी दिन बराड़ लगा के फिर गालियाँ दी हैं। एहतराम चेक करें आप, ये इन लोगों की हालत है। और ये इनका कुफर है साहिल भाई कि ये कहते हैं हम लोग जमाते इलाहियाँ हैं, वो तो जिनका खुदा भी जिंदा होता है और फिर इनका खुदा मरता भी है, माज़ल्ला। ये इनकी तौहीद है जो ये कहते हैं कि हम वो तौहीद वाले। जी साहिल भाई बोले। बिल्कुल बिल्कुल है। वो आपने गालियों की बात की तो मुझे याद है, वो नादिर कहता है कि जो मैं गालियां निकालता हूँ वो मैं अब ना उस पे मर्ज़ी उस पे इतराज़ कर रहे हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम क्या कर। अब उसने ज़ाहिर है अपने आप को डिफेंड करना है। उसने देखा कभी एक मुझे इतराज़ कर रहा है मुझ पे, कभी दूसरा कर रहा है, कभी तीसरा कर रहा है, कभी चौथा कर रहा है। वो तंग आ गया, उसने आखिर आके उसने कहा अभी अगर मुझ पे इतराज़ है ना बताओ कौन सी ऐसी गाली है वो जो मैंने दी है, मैं हज़रत मसीह मऊद की किताबों से साबित ना करूँ तो मेरा नाम बदल, मेरा नाम हमने अच्छा वो जो हमारे पास वो ऑडियो है, हमने कई दफा सुनाई है। वो मुताहिर साहब गए थे कि जी आप पे इल्जाम है कि आप गालियां देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आपने काफ़ी 2 3 4 हवाले पढ़े हैं, नीचे पाकिस्तान भाई मौजूद हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प ले लें, हो सकता है एक्सप्लेन कर दें आपको। जी आ जाए अगर पाकिस्तान भाई आना चाहते हैं। पाकिस्तान भाई आए, थोड़ा सा कुछ समझा दें। मे बी द लास्ट वन के 2 दफ़ा करने वाला जो हर काम है, ख़ास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिशन नाउज़ुबिल्लाह कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी मिर्ज़ा साहब ने आके किया, और दीगर और भी पॉइंट्स। पाकिस्तान भाई अगर आप आ सकते हैं ऊपर तो प्लीज़। वो जा चुकी है माजरत के साथ, आई बिलीव नीचे बाजी ने लिखा है। चले मैं कॉल करके लाता हूँ ना जनाब। ये वही अगर बुरा ना मनाए मैं तो जी जी ये वही पाकिस्तान भाई नहीं जो एक जमाने में मुल्हिद थे पहले। नहीं 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 नहीं, इट्स ब्रांड न्यू ऑन टिकटॉक। ये वो तो ये मेरे पर्सनल फ्रेंड है मेरे। ओके आई एम सो सॉरी। या आई नो हिम फ्रॉम माय। एक भाई थे, मैं आपको ऐसे बताऊं, उनकी आईडी का नाम था पाकिस्तानी, राइट। ये बात है 1.5 साल पुरानी है। वो ना इस्लाम पे बहुत ना भूखा करता था, मुल्हिद बना फिरता था। तो लेकिन वो बैठा है एमडीओ के साथ। अब वो और है सामने उसको मैं वो हाँ वो और है, मैं जानता हूँ उसको, वो डिफरेंट है। राइट अच्छा
تو بعد میں چلا وہ اچھا عربی تھا. کنٹینیو. بالکل اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ اب ان کا خدا معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ السلام اب علیکم. خدا وعلیکم السلام سر کدھر چلے گئے ہو؟ میں تے سون دی تیاری کر نہیں رہا نہیں تھا آپ وہ سویرے کوئی کرکٹ دا. اچھا جی یہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ خدا کا بارے میں کہ ان کا خدا معاذ اللہ یہ کہتے ہیں جی نماز میں ہم دعا کرتے ہیں جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا. اگر اللہ نے انعام دے نہیں سکتا تو پھر دعا مانگتے کیوں؟ اگر اللہ انعام دے گا نہیں تو مانگتے کیوں؟ اب ان سے ہم پوچھتے ہیں بھئی اچھا اگر آپ کا پھر جی اب آپ کا خدا دے نہیں سکتا آپ کا خدا نعوذ باللہ پھر آگے آپ کو بتائیے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. جب ان سے یہی سوال پوچھیں بھی اچھا آپ بھی دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعام کے نتیجے میں اطاعت کر کے جو نبوت رسالت ملنی ہے انعام کے طور پہ صراط الذین انعمت نمازیں پڑھتے ہوئے کیا وہ آپ کو بھی مل سکتی ہے؟ نہیں وہ نہیں جو میں تو بڑا گناہ گار. بھئی آپ پھر دعائیں مانگتے ہو تو آپ کا پھر خدا نعوذ باللہ جو ہمیں کہتے ہو اب آپ کا خدا پھر بولتا نہیں آپ سے. آپ کا خدا نعوذ باللہ وہ کسی اور کو نہیں بنا سکتا. نہیں وہ نہیں مجھے نہیں جی میں نہیں وہ نہیں میں گناہ گار ہوں. کیسی عجیب بات. ساحل بھائی آپ نے وہ کل آپ کی لائیو پہ ایک حوالہ لگا ہوا تھا مرزا محمود کو کسی نے خط لکھا تھا مرزا صاحب کے جو حواری ہیں حواری بھی نہیں کہہ سکتے نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو خط لکھا تھا میں تھوڑا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. میں بولنا نہیں چاہتا وہ الفاظ کہ جی مرزا صاحب جو ہیں وہ ولی اللہ تھے اور ولی اللہ جو ہیں کبھی کبھی جو ہیں وہ آؤٹ آف دا وے جا کے برے کام کر سکتے ہیں تو کبھی کبھار کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو مرزا محمود جو ہیں یہ سارا وقت یہ برا کام کرتے رہتے ہیں یار کمال بات ہے. ویسے میں حیران ہو گیا وہ پڑھ کے. جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے جی. لیں جی پاکستان بھائی کو میں نے بلایا ہے کوئی پک کر لے انہیں ابن آدم آپ ہیں یا آصف صاحب. جی میں موجود ہوں. اوکے ٹھیک ہے. خاص طور پہ یہ جو آخری سائل صاحب نے منشن کیا نا کہ ہر کام کو دوسری دفعہ ہونے والا یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اور جس طرح مرزا صاحب یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور پھر بعثت ثانی جسے کہہ رہے ہیں یہ بلکہ مسیح موعود والی یہ ذرا ان کوسچنز اگر ویسے تو میں نے فون پہ بھی انہیں بریف کیا ہے کہ وی آر ریئلی کنفیوزڈ آن دیز کانسیپٹس اف یو کین آنسر. بالکل صحیح. چلے ابھی تو نہیں وہ میں میں ریکویسٹ ابھی تو نہیں آ گئے میں چل دیکھ لیتا ہوں ریکویسٹ ڈال دیں. پاکستان بھائی آپ مائک ریکویسٹ آن کریں. Not in the list so far. نہیں جی بھی نہیں اوپر بیٹھے ہوئے او آگے میں لو چلے لا اپنے. جی وک صاحب کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں جی. پاکستان بھائی تھینک یو فار جوائننگ پاکستان بھائی. سر آپ لوگ ابھی بھی صبح سے لگے ہوئے ہیں ابھی تک لگے ہوئے ہیں. ہاں جی میں کہتا ہوں اس ٹائم نہیں پڑا جی سگریٹ نہیں نہ پیتے سر وہ تھکے نہیں آپ ایسا ہے نا کہ وہ کوشچن انہیں کھڑے ہو جاندے نے کہ لوگ کنفیوز نے سمجھ نہیں آتی تو میں کیا تسی ذرا گتھی جڑی وہ سلجھا دیو. نہیں سر گتھی بڑے بڑے عالم نہیں سلجھا سکے تو میں کہتے نہیں یقین کرو ہیلپ کرو تھوڑی جی تسی بارے. سر جی حکم کی کہ ہن کی ہو چل رہا بس تحریراں تے ہی سلسلہ چل رہا ہے. ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬੜੀ غلط قسم کی گفتگو ہو رہی سی پھر میں چلا گیا سا کیونکہ وہ پھر اچھا نہیں لگا.
ਨਹੀਂ गलत गुफ्तगू ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਲੋਕੋ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ऐसे हैं ये वैसे हैं, ऐसे लोग यूं नहीं करते वो नहीं करते, फिर कि अगर यूं ही करना हो तो फिर जैसे अंधेरे में उसको सूझी गंधे को बहुत दूर की सूझी, तो जो इस्लाम के मुखालिफ है वो भी ऐसे इतराज करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैदाइश दे उत्ते मुलद दा या किसी ईसाई दा इतराज पढ़ के सुना के ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਔਰ ਬਾਕੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਲਮੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਇਬਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਔਰ ਸਮਝ ਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ। ਸਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸਤਿਹਜ਼ਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਹਿਰੀਰ ਨੰਬਰ, ਚूंकि ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਬਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲਾ ਗੇਅਰ ਲਾਣ ਲਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਰ ਨੰਬਰ 2 ਔਰ 3 ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਸ਼ੀਰਉদ্দিন ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਕੰਮ 2 ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੱਕ ਹੈ ਟॉपिक। अगर वो ले लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तौर पे बड़ा मेरे वास्ते बड़ा बड़ा एक पॉइंट है अपना विरक साहब। बिल्कुल जी, वो साहिल भाई का पॉइंट है, साहिल भी पूछे सवाल अगर आप फ्री हैं तो वो अगर आप उनसे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी फर्स्ट बेसिस है ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ, ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ क्या इन्हों का अकीदा है कि अल्लाह ताला हर बात का इजहार 2 दफ़ा करता है? क्या आप ये समझते हैं ये बात दुरुस्त है? हो सकता है वो खुद ही इस बात को ना समझते। क्यों जी विरक साहब, अल्लाह ताला हर बात का इजहार 2 दफ़ा करता है। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, इसका मतलब है कि जिन्होंने लिखा है उनको समझ नहीं आई, लेकिन आपको इस बात की समझ आ गई है। ठीक बात कह रहा हूँ मैं जी? क्या मतलब? जिनकी तहरीर आप ये पढ़ रहे हैं कि जहाँ से आपने ये नतीजा निकाला है कि अल्लाह ताला हर बात 2 दफ़ा करता है, उन्होंने आगे हर बात का इजहार 2 दफ़ा, हर बात का इजहार अपनी तरफ। हाँ जी, क्योंकि अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ ना आना, मफहूम बदल जाता। नहीं, ठीक जो उन्होंने बात किया वही करनी है। अच्छा चलें, आप ऐसा करें, वो उसके आए जो है ना पॉइंट पे आए, इसका मतलब फिर मैं आपका भी ये अकीदा है। आज से पहले चले, मैं अभी ये बात को छोड़ें, आपने ये बात अभी सुन ली है, ये आपके किसी बड़े पीर साहब ने की। क्या आपका इससे पहले ये अकीदा था कि अल्लाह ताला हर बात का इजहार 2 दफ़ा करता है? देखें,
ये अभी से बड़ी पहले, अभी से पहले। मेरी बात सुन लें, मैं अपनी अकल और समझ के मुताबिक ही आपको जवाब दे रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो ये जो आप स्याह और सफ़ेद की तरह कोई चीज़ पूछते हैं ना, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं होता गुफ्तगू करने का कि जी आप बताएं, आप इस तरह नहीं होता। मुख्तलिफ सिचुएशनों में, अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप किस सेंस में मेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है। आपके जहन में अगला सवाल आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, कोई स्पेसिफिक चीज़ लेकर आएंगे। सो इस तरह यस और नो में चीज़ें नहीं होती, मुख्तलिफ सिचुएशनें होती हैं। और जो तहरीर आप, जिस तहरीर से आप ये नतीजा निकाल रहे हैं, वो तहरीर भी अल्लाह जाने किस कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात हुई है, वहाँ पे क्या देखें, मैंने एक दिन बात की थी, जिन लोगों ने ये किताबें लिखी हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा हक हासिल है कि वो अपनी उन किताबों की, तहरीरों की एक्सप्लेनेशंस दें, और उन्होंने दी हैं। आप लोग वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ठीक एक्सप्लेनेशनें नहीं दी, जो हम समझ रहे हैं वो ठीक हैं और हम उसको माने, तो ये तो फिर जाती है, ये ठीक नहीं है। बहरहाल इस के बाद आप बात करें, आप पॉइंट आ गया, आपको फ़ोन आ गया। नहीं मेरा अच्छा नहीं। ज़रा, अच्छा पाकिस्तान भाई, देखिए ये जो अकीदा बयान किया गया है ना, अल्लाह ताला हर बात का इजहार 2 दफ़ा करता है। मैंने कई लोगों के सामने ये रखा है, और अफजल वड़ाई साहब भी इस चीज़ के शाहिद हैं। हमने उनसे कहा है कि यार, कहीं बल्कि जब उनसे पहले ये पूछा है तो हर बंदे ने कहा भी नहीं, मेरा ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह हर बात का इजहार 2 दफ़ा करता है। अल्लाह 1 दफ़ा भी कर सकता है, अल्लाह 3 दफ़ा भी कर सकता है, अल्लाह को कोई बंदा बाउंड नहीं कर सकता। तो ये कहना कि अल्लाह हर बात का इजहार 2 दफ़ा करता है, ये गलत है। लेकिन जब उन्हें ये बताया गया कि ये आपके अकायद में है ऐसा कुछ, तो फिर वो यही कहते हैं भाई अच्छा इसका मतलब, या हमने कहा भी इस पर कोई कुरान और हदीस से कोई दलील है वो हमें दे दें, या कहीं पे किसी ने जवाब दिया है तो वो हमें दे दें कि क्या जवाब दिया, चले उस पर फिर हम कोई बात कर लेते हैं। यकीन करें अभी तक ना तो खुद कोई जवाब देता है, और ना किसी ने आके हमें ये बताया कि यहाँ पर ये जवाब दिया गया है। और अगर आपको मिले, आप भी हमें बता सकते हैं। अच्छा साहिल साहब, ये अकीदा लिखा कहाँ पे हुआ है साहिल साहब? ये हुतबात महमूद हैं 1934, और पेज उसका 499 है। वो कहते हैं कि ये हज़रत मसीह मऊद साहब का था कि अल्लाह ताला हर बात का इजहार 2 दफ़ा करता है। अच्छा, मैं इसको रिकैप कर दूं। विरक साहब, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने लिखा है, ये जो तहरीर और किताब का नाम और पेज बताया इन्होंने, उसमें उन्होंने कहा है कि अपना मिर्ज़ा साहब का ये अकीदा था कि अल्लाह ताला हर बात 2 दफ़ा करता है। ये है, यहाँ से ये अकीदा आपका शुरू हुआ है, और इसमें आगे वो इलेबरेट करते हैं, एग्जांपल्स हैं 1, 2 या 3 एग्जांपल्स ये साहिल साहब आपको कोट करते हैं उन्हीं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब के इक़्तिबासात से। जी साहिल साहब प्लीज़। अच्छा, वो ना, मैं ये चूँकि वो अल्फाज वही बोलने चाहिए, वो कहते हैं कि थोड़े हो इसलिए हार जाओगे। हज़रत मसीह मऊद ने लिखा है कि खुदा ताला हर बात का इजहार 2 दफ़ा करता है, पहली नाकामी को दूसरी दफ़ा की कामयाबी से बदल देता है। तो हर बात का इजहार 2 दफ़ा होना है। पहली दफ़ा नाकामी, अब ये देखें, एक तो ये काम होगा कि हर बात का इजहार अल्लाह ताला ने 2 दफ़ा करना है, कि ये है। अब दूसरा क्या होना है कि पहली दफ़ा नाकामी होगी, दूसरी दफ़ा की कामयाबी से बदल दी जाएगी। ये मुझे सही बात है, कुरान हदीस में मैंने ट्राई किया कि कहीं पे शायद ये कोई मेंशन है, कोई हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अकीदा बयान किया हो, कुरान ने ये बात लिखी हो। लेकिन मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा है कि अल्लाह ताला हर बात का इजहार, हज़रत मसीह मऊद ने लिखा है, ये उनके अल्फाज हैं, अल्लाह ताला हर बात का इजहार 2 दफ़ा करता है, पहली दफ़ा की नाकामी दूसरी दफ़ा की कामयाबी से बदल देता है। अच्छा, इस यहाँ से क्या मतलब, आप एतराज़ क्या है आपको इस इबारत पे? बस यही कि ये कोई जो बात ये कह रहे हैं कि अल्लाह हर बात का इजहार 2 दफ़ा करता है, ये अल्लाह का इख्तियार महदूद करने का किसको ये इख्तियार है? अगर किसी के पास है तो वो कुरान और हदीस की नस दे दे, जहाँ पे कोई ये कहे कि अल्लाह ताला हर बात 2 दफ़ा ही करेगा। अल्लाह 1 दफ़ा भी कर सकता है, अल्लाह 3 दफ़ा भी कर सकता है। ये किसको इख्तियार मिला है कि 2 दफ़ा? और फिर इस 2 दफ़ा को 2 दफ़ा कर देना कि 2 दफ़ा करेगा, वो तो फिर हमें कोई कुरान की नस होनी चाहिए ना, कोई हदीस होनी चाहिए, वरना कोई अपनी तरफ से बात थोड़ी करेंगे।
دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو قرآن سے بھی یہ چیز بتا دیں گے نا تو آپ شاید پھر بھی نہیں اس کو یا سمجھیں گے نہیں یا مانیں گے نہیں. چلیں اس کو ایگزامپل ساحل صاحب اس کی ایک دو ایگزامپلز میں وہ دے کے میں کرتا ہوں. اب دیکھیے آپ نے ورک صاحب آپ ایک مفروضہ قائم کر رہے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں گا کوئی دلیل دے دے گا مانے گا نہیں. آپ کو پاس کوئی قرآن حدیث سے دلیل ہے آپ وہ پیش کریں, ریزنیبل بات ہوگی ٹھیک ہے, ہم اب اس اعتراض کو ہم وڈرا کریں کہ بھی نہیں واقعی اس میں ریزنیبل بات ہے, یا جو آپ کا جواب ہوگا چلے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور پوری تسلی تشفی سے سنیں گے. ویسے آپ کا یہ ابھی سے پہلے اب آپ نے سن لیا تو اب تو ظاہر ہے آپ کے لیے لازم ہے آپ اس بات کو مان لیں. اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ منکر ہو جائیں گے ہماری طرح. تو اب تو آپ کے لیے لازم ہے آپ نے اس بات کو ماننا ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے ابھی سے یہ پہلے, کیا آپ خود اس بات پہ بلیو کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرتا ہے, پہلی دفعہ کی ناکامی دوسری دفعہ کی کامیابی سے بدل دی جاتی ہے, پہلے آپ کا یہ عقیدہ تھا؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کی طرح اس طرح نہیں سوچتا. میرے سامنے کوئی چیز سچویشن آئے, میں اس عبارت کو پڑھوں, اس کے اگلا پچھلا پورا سیاق و سباق کس رنگ میں وہ بات ہو رہی ہے, حضور وہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں, اس کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق انسان اس کو دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. اب میرے سامنے آپ 2 جملے رکھ کے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھی جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح نہیں ہوتا. اب وہ کتاب میرے سامنے ہو, میں اس کے اگلے پیچھے صفحات پڑھوں کہ کہاں پہ وہ چیز بیان ہو رہی ہے. اب بار بار وہ شبہ شرک کی باتیں ہو رہی تھیں. اچھا چلیں خیر, وہ آپ کوئی اگزامپل دیں کہ آپ کو اس عبارت پہ اعتراض کیا ہے. جی دیکھیں مجھے تو اس پہ یہی اعتراض ہے نا کہ جب کوئی یہ کہے کہ اللہ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرتا ہے تو اس کے بعد کوئی قرآن حدیث سے دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ 2 دفعہ ہی کرے گا. یہ میرا اعتراض ہے کہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے اللہ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ انہوں نے جہاں سے آپ نے یہ پڑھی ہے انہوں نے آگے پیچھے کوئی ایگزامپل نہیں دی, کوئی کچھ نہیں آپ کو ملا کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. جس بھی کانٹیکسٹ میں بات ہوگی, لیکن یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا نا کہ اللہ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرتا ہے, ایگزامپل جو بھی ہوگی. نہیں میرے بھائی چلے میں پڑھتا ہوں. اچھا ورک صاحب یہاں تک تو بنیادی عقیدے کی ڈیفینیشن ہو گئی نا. یہ بات تو انڈرسٹینڈ کریں نا کہ جتنی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے دس از لائک ڈیفینیشن آف اے فیتھ. اللہ کا طریق بیان کیا جا رہا ہے. بڑا صاحب میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں ساحل خان صاحب سے. ساحل خان صاحب اگر میں یہ بات کہوں کہ اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے کلام کرتا ہے, کیا یہ میری بات سپورٹڈ ہے کہیں سے قرآن و حدیث سے؟ اللہ نے کلام کے 3 طریقے بتائے. بالکل جی, وہ تو قرآن پاک میں ہے, قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں پاکستانی بھائی, میں نے 3 کا لفظ بولا نا تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ 2 دفعہ ہر بات میں کلام کرتا ہے, یہ قرآن و حدیث میں کدھر ہے؟ خالی وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے. آپ کو پتہ ہے کہیں ہے لکھا ہوا ایسا, یا آپ کا عقیدہ ہے ایسا؟ نہیں دیکھیں میرے علم میں جو آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں نا, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب وہ بار ایک ہی سوال میرے سے کریں گے تو اس کا میرا جواب وہی ہے کہ مجھے اس وقت وہ کتاب میرے سامنے نہیں ہے. کہاں سے آپ نے وہ اس وقت حضور جو بھی کتاب جہاں جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے, مضمون ہوتا ہے کہ اس میں حضور بات کیا کر رہے ہیں. اب مجھے بالکل وہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے. آپ 2 فقرے میرے سامنے پڑھ کے مجھ سے یہ پوچھیں کہ یہ ہے, اس طرح نہیں ہوتا سر. آپ کر لیتے ہیں, میرے سے نہیں ہوتا. میں تو اس کی پوری اس کے پڑھوں گا کہ وہ کتاب کس کے بارے میں ہے, حضور کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ, کیا مضمون بیان ہو رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اس پہ میرے خیال میں تو میں نے آپ سے اس کو نقل کیا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں, اگر آپ کتاب نکالنا چاہتے ہیں. کتاب کا نام کیا ہے سر؟ مجھے کتاب کا نام جی میں نے جناب عرض کیا خطبات محمود. یار کھول لیتے ہیں, ادھر ہی کھول لیتے ہیں, ٹینشن ہی ختم کرے. ٹھہرو جی, اردو میں جاتے ہیں. یہ لے جی, یہ آگے جی کتب سلسلہ میں جائیں. کتنے گئی ہیں, سوری, کتب سلسلہ. یہ آگے جی منور الدین صاحب, بشیر الدین محمود صاحب, خطبات محمود. ویسے حیرت میں سیکر صاحب ایک سوال ایک صاحب سے پوچھ سکتا ہوں کچھ؟ جی جتنا کچھ آپ نے ماشاءاللہ نکالا ہوا ہے, جی آپ کو اس میں سے کوئی پازیٹیو چیز نہیں ملتی, کوئی کچھ نہیں آپ کو ملتا کہ ورک صاحب معذرت کے ساتھ نا, نہیں میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں. یہ تے ورک صاحب تہاڈا کام ہے نا. یہ ورک صاحب دیکھو ہن انہاں دی ایفرٹ
ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇਖਲਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਓ ਇਟਸ योर जॉब टू ब्रिंग हिम टू दैट पॉइंट। बिल्कुल साहिल वैसे साहिल भी मैं क्या तो डेट बताई थी? 1934 जी 1934 34 से 1938 1939 मैं अफजल साहब सुबह अर्ज कर रहा सा या मैं सोच रहा सा कि शिरक दा ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇਰਫਾਨ ਇਲਾਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਬ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਕਦੀ ਐਡੀ ਉਹ क्या है जी नहीं, पेज नंबर? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨॉलेज ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਜੇ। एक मिनट पाकिस्तानी पे दीजिए, क्या क्या बताया? पेज नंबर क्या बताया? 499 499। यार ये ऑनलाइन मैंने इसके कभी मैं डाउनलोड ही करता हूँ तो मोस्टली यहाँ इसका डलता है ना पेज नंबर, ये रहा। $499 ये वाला है। ਇਹ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ कैसे कैसे अल्फाज लिख रहे हैं। किधर है जी? का फिक्र ना करो, इधर से पढ़ लें जी, वो जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। बस दूसरों का फिक्र ना करो बल्कि अपना फर्ज अदा करो। यार जरा कमेंट्स में भाइयों देखें, हम दूसरा काम कर रहे हैं। मॉडरेटर जरा एक्टिव हो। हाँ जी, एक सेकंड में इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। लो जी, इन्नी जी गल सी। किथे गया इधर जूम? जी कहाँ से पढ़ना है जी? बस दूसरों का फिक्र ना करो, बस दूसरों का फिक्र ना करो बल्कि अपना फर्ज अदा करो। सुन रहे हैं जी जवेद साहब? बस दूसरों का फिक्र ना करो, अपना फर्ज अदा करो। जो कुर्बानी कर सकता है मगर नहीं करता, वो कूफा वालों की तरह है, जो अगरचे जानते थे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हक पर हैं मगर इनकी इमदाद के लिए मैदान में ना आए। जो दुश्मन है और नुकसान के दर पे ख्वाह मुनाफिकों से हो ख्वाह काफरों में से, वो यजीदी है और यजीद का लश्कर है। बस जो इस वक्त मैदान में आते हैं वो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों की तरह है। जो मत ख्याल करो है, ये मत ख्याल करो कि तुम थोड़े हो इसलिए हार जाओगे। हजरत अच्छा जी, मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने लिखा है कि खुदा ताला हर बात 2 दफा जाहिर करता है और पहली नाकामी को दूसरी दफा की कामयाबी से धो देता है। अब देखें जी, इसमें सीकर साहब कोई सियाको सबाक से मैं कहता हूँ तो बड़ी बात है इसमें, तो कोई आपको काटी है हमने बात नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो तरीक बयान हुआ है। अच्छा आगे पढ़ते रहे इसको, क्या और क्या आगे बात हो रही है? आगे पढ़ लेते हैं जी। अच्छा जी, किथे गया जी? हर 2 करता है, पहली नाकामी दूसरी नाकामी से धो देता है। पहला आदम जन्नत से निकाला गया, इसलिए खुदा ताला ने फिर मेरा नाम आदम रखा ताकि फिर मैं औलाद आदम को जन्नत में दाखिल करूं। पहले हाँ जी 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 एक सेकंड हाँ रुक जी, जाए। हाँ जी। देखें अब थोड़ी सी सेंस में किया कि जो बात ऊपर हो रही है अच्छा उसकी सेंस करिए। उन्होंने खुद ही एक्सप्लेनेशन वो नीचे दे रहे हैं ना। हाँ नहीं, अल्लाह ने बड़ा करम आपको किया है, सेंस क्रिएट हो गई इसकी। नहीं मेरी बात सुन लेना, अब आप टांट करने की नहीं बजाय नहीं, पहले मैं कह रहा हूँ शुक्र है कि अब हमें अगला पिछला समझ आ गया, अब हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। मैं टॉन्ट नहीं किया सर, आप थोड़ा उसने मेरी बात सुन लेना। देखें आपको ये जो 2 फिक्रे हैं, आपको इसकी समझ आई है कि पहला आदम और उसके बाद ये दोबारा साहिल साहब मतलब कर रहे हैं आप बात, वो उनका हवाला है भाई, वो उस पे कर रहे हैं। मुझे तो आ गई है, मुझे तो पहले भी आ गई थी समझ, मेरे लिए तो क्लियर है। अच्छा सर, अल्लाह ताला आपको अच्छा नहीं वो साहिल साहब इसको जरा एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या आप क्या समझे और ये विरक साहब क्या समझे। अच्छा जी विरक साहब हमें बता दें उनको क्या समझ आई है, और क्या अब ये इस बात का अब इनका अकीदा ये है कि अल्लाह ताला हर बात का इजहार 2 दफा करता है? अब बन गया ना आपका अकीदा, क्या अब नहीं बना? मेरे पास आपके इस तरह की बात का कोई जवाब नहीं है और ना मैं देना चाहूंगा, क्योंकि ये आपका सवाल ही बड़ा अजीब सा है।
اچھا چلیں اس کو واپس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ بتا دیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرتا ہے. وہ انہوں نے نیچے خود ہی ایکسپلین کیا ہے کیا جو ابھی وہ انہوں نے پڑھا تھا سیکر صاحب نے. سیکر بھائی ذرا واٹس ایپ چیک کیجیے گا. تو پھر 2 دفعہ ہوگا نا جی اظہار, 2 دفعہ ہو گیا ہر بات کا اظہار. تو یہ 3 تو انہوں نے مثالیں دی ہیں نا, 3 لوگوں کی انہوں نے مثالیں دی ہیں. جیسے اب آپ ہیں تو آپ کا بھی 2 دفعہ اظہار ہوا ہوگا. شاید اب یہ نہیں پتا آپ دوسری دفعہ کا اظہار ہے یا پہلی دفعہ. یہ 3 مثالیں ہیں لیکن ہر بات کا اظہار 2 دفعہ ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو انہوں نے مثال دی ہے نا. چلیں میری بات سن لیں. پہلے جو بات ہو رہی تھی انہوں نے خود ہی اپنی بات کو, جو بندہ کتاب لکھ رہا ہے اس کی ایکسپلینیشن آگے دے رہا ہے نا. وہ تو بتا دیں نا پھر کیا ہوئی ایکسپلینیشن. یہ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ ہوتا ہے. ہوتا ہوگا سر, جو جس کانٹیکس میں حضور جو ان کے دماغ میں ہے وہ جو لکھ رہے ہیں وہ ٹھیک لکھ رہے ہوں گے. وہ آگے مثال دے رہے ہیں آپ کو. مطلب پھر یہ ہے کہ ہوتا ہوگا, کرتے ہوں گے, رہتا ہوگا. ہاں نہیں, وہ مثال دے رہے ہیں آگے سر. وہ ابھی انہوں نے جو پڑھی ہے نا اس کی جو پیچھے وہ اپنی بات بیان کر رہے ہیں اسی کانٹیکس میں وہ آگے اس بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ویسے اس پہ تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس میں آپ کو کوئی لگتا ہے یہ قرآن حدیث میں کہیں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرتا ہے, لیکن اس سے پہلے اب آپ تو اس بات کو مان لیا ہے نا آپ نے کہ اللہ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرے گا. ماشاءاللہ اب آپ نے چلیں آپ میری پرسنل بار بار اس پہ آ جاتے ہیں. میں جو بھی حضور لکھ رہے ہیں, جو بھی وہ کر رہے ہیں, وہ مسلم آؤٹ تھے. ان کا نالج, ان کی علم کا لیول جو ہے وہ کئی ایسی جگہیں ہوں گی جو مجھے بھی سمجھ نہ آتی ہوں. ٹھیک ہے, تو جو وہ بات یہاں پہ بیان کر رہے ہیں وہ میں تھوڑا سا مجھے ہنٹ یہ ملا ہے کہ وہ وہاں پہ انہوں نے اپنی اس بات کو ایکسپلین کیا ہے. جی یہ تو آپ کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے نا, آپ وہ بھی ماننا چاہتے ہیں. تو بس پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرتا ہے. اچھا یہ آپ کو لگتا ہے کہ قرآن حدیث میں یہ عقیدہ بیان ہوا ہو کہ اللہ ہر بات کا اظہار 2 دفعہ کرتا ہے؟ ہوا ہوگا سر. یہ مجھے اس وقت قرآن حدیث نے آئی ڈونٹ ریمبر آن دا ٹاپ آف مائی ہیڈ کہ جی اس وقت کہاں پہ بیان ہوا ہوگا, لیکن یہ آپ جو وہ تو صاف پتہ چل گیا نا ابھی کہ جو نیچے وہ حضور بات کر رہے ہیں پہلے اس کو آگے سے انہوں نے مثالوں کے ساتھ ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو اب اس میں مجھے پتہ نہیں بار بار کہ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے. اگر اعتراض یہ ہے کہ یہ جو کچھ لکھا ہے یہ قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر تو یہ اعتراض ہے تو یہ ظاہر ہے وہ پھر ضروری تو نہیں نا کہ ہر بات جو کتاب میں لکھی جاتی ہے وہ, یہ تو حضور ایک نارمل کتاب لکھ رہے ہیں, ایک اپنی بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں آپ کے دوست کہتے ہیں جی ہم سے کوئی قرآن و حدیث سے بات ہے, تو میں قرآن حدیث سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن حدیث میں آپ نے کبھی, چلے ٹھیک ہے آپ کو نہیں, آپ کو ویسے آج سے پہلے آپ کو نہیں پتا کہ قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات لکھی ہو کہ اللہ ہر بات 2 دفعہ کرے گا, پہلی ناکامی دوسری کامیابی سے بدلے گا. آج سے پہلے آپ کو قرآن حدیث میں آپ نے کوئی ایسی بات نہیں پڑھی, آپ کے نالج میں نہیں. نہیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. آپ جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی آپ کا یہ کوشچن, بہت عجیب سا ہے یہ. وہ بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ حضور نے خود ہی وہاں پہ وہ ایکسپلین کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور قرآن مجید کا میں اتنا اس طرح عالم نہیں ہوں جو آپ میرے سے بات پوچھ رہے ہیں. یہ جو عالم ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی قرآن میں اس طرح کی چیزیں کہاں کہاں کس مضمون کے ساتھ بیان ہوئی. ساحل بھائی ویسے ایزی کر لیتے اگر یہ کسی سے پوچھ لیں کہ قرآن سے اس کی نص دے دیں. نہیں یہ ایزی, یہ اتنی مشکل چیز ہے نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایزی کر لیتے ہیں. یہ اس میں پھر وہی بات ہے نا نہیں میں ایزی یار بڑا سا تسی ورک صاحب میرے تے تسی غصہ ہی بہت ہوندے ہو. میں تان نہیں کیا, میں بالکل غصے نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا کہ جی جب بھی بعد میں آرام سے اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں ورک صاحب کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کوئی بتا دیں قرآن و حدیث سے, یا آپ نے عقیدہ بنایا, آپ نے کہا ٹھیک ہے جو لکھا ٹھیک لکھا ہوگا, لیکن وہ پوچھ رہے قرآن و حدیث سے اگر ہے, آپ نے کہا آپ اس سے پوچھیں جس کو علم ہوگا زیادہ. تو ہم آپ کو اس پہ ظاہری بات ہے جو چیز نہیں معلوم تو ہمیں بھی کئی چیزیں نہیں پتا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کسی سے جانتے ہیں کوئی اچھا علم والا ہو کہ جی یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ ہر بات 2 دفعہ کرتا ہے,
تو یہ قرآن و حدیث سے کدھر سے یہ بات ان کو پتہ چلی؟ کو اگر سکر پتہ صاحب چل میں تو ہمیں آپ بھی پتہ چل جائے گی. کو جی میں عرض کرتا ہوں، میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں روز شام کو 6 بجے، وہ جو ہے نا انصر رضا صاحب وہ آتے ہیں، مختلف کوشچنز کا آنسر کرتے ہیں. نہیں وہ آپ دیکھیں ان کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، اور ان کو ڈر بہت زیادہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہم میرے سے کوئی لے جائے گا. تو نہیں اس لیے نہیں ہم نہیں، آپ میری جو بات کہ اچھے سنیں. بھائی ہیں، موقع دیجیے گا پاکستانی بھائی، آپ تو جاتے ہیں نا، آپ تو ان کے اپنے احمدی بھائی ہیں، آپ یہ سوال پوچھ لیجئے گا، اگر جواب مل ਵਿਰਕ گیا ਸਾਹਿਬ تو ਮੰਨ ہمیں ਜਾਓ بتا ਨਾ دیجیے. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲਿੰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਬੇਸਡ بالکل ਅਪਨ ਹਿਸ ਓਨ میں کیا سی ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ جی، ਹੀ بالکل ਟੈਲਿੰਗ کیا سی، کفر ਸੋ اسلام نے پوچھا ਤੁਹਾਡੇ تھا ਨਾਲ اس ਉਹਨਾਂ نے. ਦਾ ਰਵਈਆ ਨਾਈਸ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਈس ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟੂ ਮੈਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਬਡੀ ਹੂ ਸ਼ੋਜ਼ ਅਪ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨਰ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ویلکم. چلے بڑا صاحب یہ تو اچھا پتہ سر، چل گیا ان کے لیے وہ اتھارٹی ہیں کہ وہ دے دیں گے، تو آپ ورک صاحب ان سے پوچھ لیجئے گا، اور پھر جب بھی ٹائم ملے آپ ہمیں بتا دیں. اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی وہ تو نہیں ہے بری بات. نہیں بری بات ویسے نہیں ہے، لیکن اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ساحل بھائی اس ویسے میں آپ کا یہ اعتراض ہے یا سوال ہے؟ نہیں جی دیکھیں اعتراض نہیں، میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ قرآن پاک میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کوئی قرآن حدیث ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں جی ہم سے کوئی قرآن حدیث پہ بات نہیں کرتا، ہاں قرآن و ہاں حدیث سے ہاں ہم سے بات کرتے، اچھا میری تو بات ہم سن یہ لیں. بات انہوں کر رہے نے ہیں قرآن حدیث سے. ساحل صاحب یہ بتائیں، یہ اپنا ساحل صاحب ہی ہیں نا نیچے، جی. ساحل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو عبارت آپ نے 2 فقرے پڑھے ہیں اس میں یہ انہوں نے مرزا بشیر الدین صاحب نے لکھا ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو 2 دفعہ بیان کرتا ہے؟ جی جو بات ہے وہ اچھا وہ قرآن و حدیث سے باہر سے باتیں کرتے تھے، ان کا قرآن و حدیث سے نہیں تھا وہ. میری بات سن لیں یار، ویسے پتہ نہیں کمال. میں دیکھیں ایک بندہ کتاب، انہوں نے وہاں پہ کوئی قرآن کا حوالہ دیا ہے؟ نہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی انہوں نے بات اللہ تعالیٰ راہ نامہ جنگ میں آتی ہے ورک صاحب، جو وہاں سے انہوں نے بیان کرنی تھی، اللہ کا 2 یہ باتیں کہنا بیان ہے. نہیں کرتا میری ہے. بات سن لیں، جی میری جی. بات سن لیں، میری بات سن لیں. آپ ماشاءاللہ سارے میرے سے زیادہ عقل